بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ عمران کار چلاتے ہوئے ایسے ہل رہا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ ٹیپ سے نکلنے والی میوزک پر ناچنا شروع کر دے، لیکن چونکہ ڈرائیونگ کے دوران وہ ناچ نہ سکتا تھا، اس لیے اس کا سر اور جسم اس انداز میں ہلکورے کھا رہا تھا کہ جیسے منی ڈانس کیا جا رہا ہو۔ کار میں نصب ٹیپ ریکارڈر سے اس وقت واقعی دلکش دھن سنائی دے رہی تھی، اور یہ اس دھن کا کمال تھا کہ عمران کو کار چلاتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے آثار بھی نہ تھے۔ وہ اس وقت دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی منزل دارالحکومت سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر شاگیز تھا۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس مکمل طور پر فراغت کے دور سے گزر رہی تھی، اور عمران نے پہلے تو کئی روز مطالعے میں گزارے تھے، لیکن پھر وہ مسلسل مطالعے سے اکتا کر آوارہ گردی پر اتر آیا۔ کئی روز تک ہوٹلوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ اس سے بھی اکتا گیا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ دارالحکومت سے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر کچھ وقت گزارے کہ اسے اکتاہٹ اور بیزاری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس بات کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اچانک پروفیسر راضی صاحب اور شاگیز شہر کا نام ابھر آیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کئی سال پہلے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں اس کی ملاقات بوڑھے پروفیسر راضی سے ہوئی تھی۔ پروفیسر راضی کی ساری عمر کالج پڑھاتے ہوئے گزری تھی، اور پھر وہ شاگیز کے ڈگری کالج کے پرنسپل کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے غیر ممالک شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ ان کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اس لیے پروفیسر راضی اکیلے رہتے تھے۔ البتہ بچوں کے بے پناہ اصرار کے باوجود انہوں نے نہ صرف ملک بلکہ شاگیز بھی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے طور پر اپنی آبائی حویلی نما کوٹھی میں انتہائی نایاب جڑی بوٹیوں کا ایک فارم بنا لیا تھا۔ چونکہ ان کا مضمون نباتات ہی تھا، اس لیے وہ اس فارم کے سلسلے میں بے حد کامیاب رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اس کا جنون سا ہو گیا۔ البتہ ساتھ ہی انہوں نے جڑی بوٹیوں کے فوائد اور خواص کے سلسلے میں باقاعدہ ریسرچ کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں ان کی مدد دارالحکومت میں رہنے والے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار حکیم کرتے تھے۔ ان کا نام حکیم راشد حسین تھا۔ پروفیسر راضی ان سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ انہیں اپنا استاد کہتے تھے، حالانکہ حکیم صاحب پروفیسر راضی سے کافی چھوٹے تھے۔ عمران سے جب پروفیسر راضی کی ملاقات ہوئی تو وہ حکیم راشد حسین سے ملاقات کے سلسلے میں دارالحکومت آئے تھے، اور چونکہ حکیم صاحب کسی مریض کو دیکھنے دارالحکومت سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی رات گئے ہونی تھی، اس لیے پروفیسر راضی وقت گزارنے کے لیے ہوٹل شیرٹن میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ جس وقت عمران ہوٹل شیرٹن پہنچا تو وہاں ہال میں بے پناہ رش تھا اور کوئی میز خالی نہ تھی۔ البتہ پروفیسر راضی ہال کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے جب عمران اور پروفیسر راضی کا باہمی تعارف ہوا تو عمران نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کر کے ان جیسے انتہائی سنجیدہ آدمی کو بھی کہے لگانے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال عمران بھی گفتگو کے دوران پروفیسر راضی کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے پروفیسر راضی سے ان کی جڑی بوٹیوں کا فارم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو پروفیسر راضی نے اسے انتہائی خوش دلی سے شاگیز آنے کی دعوت دے دی۔ اس ملاقات کے بعد کئی روز تک تو عمران شاگیز جانے کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن پھر وہ کام میں ایسا مصروف ہوا کہ سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اور پھر جس طرح اچانک اس کے ذہن میں پروفیسر راضی اور شاگیز کا خیال ابھرا، اس نے اسی طرح اچانک شاگیز جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گو اس نے پہلے کوشش کی تھی کہ وہ ان سے فون پر رابطہ کرے، کیونکہ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اس ملاقات کو کئی سال گزر چکے تھے اور پروفیسر راضی بوڑھے آدمی تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران وفات پا چکے ہوں۔ لیکن جب شاگیز کے فون انکوائری آپریٹر نے انہیں بتایا کہ پروفیسر راضی کی رہائش گاہ پر سرے سے فون ہی نہیں، البتہ وہ خود پروفیسر راضی کا شاگرد رہ چکا تھا، اس لیے اس نے ویسے ہی عمران کو یہ بتا دیا کہ پروفیسر صاحب نہ صرف حیات ہیں بلکہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، تو عمران شاگرد روانہ ہو گیا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر سے نکلنے والی دلکش اور مدھر دھن پر وہ ایک لحاظ سے ناچ ہی رہا تھا کہ اچانک کار کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے چونک کر ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ فیول ظاہر کرنے والی سوئی بتا رہی تھی کہ فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ اس نے دارالحکومت سے باہر نکلنے سے پہلے فیول ٹینک کیوں چیک نہ کیا۔ پھر وہ موسیقی کے مدھر تانوں میں مسلسل سفر کرتا رہا تھا، اس کے ذہن سے فیول ڈلوانے کا خیال ہی نکل گیا تھا۔
اور اب شاید پہلی بار اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو اسے سڑک کے دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت نظر آ رہے تھے۔ کار کا انجن بند ہو چکا تھا۔ چونکہ موسم شدید گرم تھا اس لیے اسے معلوم تھا کہ ابھی کچھ دیر تک تو کار کے اے سی کی پیدا کردہ ٹھنڈک قائم رہے گی، لیکن اس کے بعد کار کا اندرونی ماحول کسی جلتے ہوئے تنور جیسا ہو جائے گا۔ عمران نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کار کے باہر واقعی جلتا ہوا تنور ہو، اور وہ جیسے ہی باہر نکلے گا ایک لمحے میں جل بھن کر روسٹ ہو جائے گا۔ اب تک تو وہ کار کے اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے باہر کی گرمی سے بے نیاز تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ باہر واقعی کسی قدر خوفناک گرمی پڑ رہی ہے۔ بہرحال اب جو کیا ہے وہ بھگتنا تو پڑے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک سائڈ پر کچی سڑک پر ایک بیل گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ بیل گاڑی کا رخ سڑک کی طرف ہی تھا۔ بیل گاڑی خالی تھی، البتہ اس پر ایک ادھیڑ عمر بلکہ کسی حد تک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض کی بجائے بنیان تھی اور اسے دھوتی باندھ رکھی تھی اور سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ بیل گاڑی آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ سڑک پر دور دور تک کوئی ٹریفک نہ تھی۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر شام کا انتظار کیا جائے، اور جب گرمی کی شدت کم ہو تو کسی بس میں بیٹھ کر پیٹرول پمپ سے پیٹرول لا کے اس میں ڈالا جائے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے بیل گاڑی اس کے قریب سے سڑک پر چڑھی اور پھر اس کی طرف کو مڑ کر آگے بڑھنے لگی، جس طرف عمران کی کار کا رخ تھا۔ بیل گاڑی پر بیٹھا ہوا آدمی بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کار سے کچھ فاصلے پر بیل گاڑی روکی اور پھر وہ جوانوں کی طرح اچھل کر بیل گاڑی سے نیچے اتر پڑا اور عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ سلام صاحب، بوڑھے نے عمران کے قریب پہنچ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بڑے میاں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اتنی دیر میں اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا اور اس کے سر کے بالوں اور چہرے پر بھی پسینے کے قطرے چمکنے لگ گئے تھے۔ جی، میں چارہ لینے نزدیکی گاؤں جا رہا ہوں۔ آپ کیوں اس گرمی میں یہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ کار خراب ہو گئی ہے؟ بوڑھے نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ خراب نہیں ہوئی، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں دارالحکومت سے نکلنے سے پہلے ٹینک بھروا لیتا۔ اب کھڑا بھگت رہا ہوں، یہاں تو ٹریفک ہی نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس شدید گرمی میں آپ یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ آپ شہری ہیں، آپ تو بیمار ہو جائیں گے۔ بوڑھے کے لہجے میں بے پناہ خلوص تھا۔ اس ہمدردی کا شکریہ بڑے میاں۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں اور شام کا انتظار کروں، پھر کسی بس میں بیٹھ کر کسی قریبی پیٹرول پمپ پر جاؤں اور وہاں سے پیٹرول لے کر آؤں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ جناب، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی درخت کے سائے میں بیٹھیں؟ یہاں سے قریب ہی میرا گھر ہے، آپ وہاں چلیں اور مجھے ڈبہ دے دیں، یہاں سے آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، میں پیٹرول لیتا ہوں گا، بوڑھے نے کہا۔ کیا یہاں سے قریب کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ قریب تو نہیں ہے، 10-12 میل آگے ایک قصبہ ہے دھارو، وہاں پیٹرول پمپ ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو خاصا فاصلہ ہے، اس شدید گرمی میں بیل گاڑی پر جانے آنے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ نہیں بڑے میاں، آپ کا شکریہ، کوئی نہ کوئی بس یا گاڑی آئے گی تو میں اس میں لفٹ لے لوں گا، عمران نے کہا۔ جناب، آج شاید ہی ادھر کوئی گاڑی آئے، بوڑھے نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، موڑے والی پل پر زیر تعمیر ہے، آپ نہ جانے وہاں سے کیسے گزر کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے ٹریفک دوسری سڑک سے گزرتی ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، شاید کل تک پل بن جائے تو پھر ٹریفک شروع ہو جائے، بوڑھے نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ پیچھے تقریباً 25 میل پہلے واقعی ایک زیر تعمیر پل پر سے گزرا تھا۔ پل کی مرمت کا کام جاری تھا اور پل پر کام کرنے والوں نے اسے گزرنے سے روکا بھی تھا، لیکن عمران نے ان کی روکنے کی پرواہ نہ کی اور اس کی اسپورٹس کار آسانی سے وہاں سے گزر گئی تھی، جبکہ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ واقعی بڑی کاریں اور بھاری ٹریفک وہاں سے کسی صورت بھی نہ گزر سکتی تھی، اس لیے وہ پل ہی سے ٹرن لے جاتے تھے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں بھی بس جھونک میں ادھر نکل آیا۔ پھر ایسا ہے کہ تم جا کر چارہ لے آؤ، میں یہاں کسی درخت کے نیچے رک جاتا ہوں، شام کو جب کچھ گرمی کم ہوگی تو پھر جا کر تم پیٹرول لے آنا، عمران نے کہا۔ آپ ڈبہ لے لیں اور میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میرے بیٹے کے پاس سائیکل ہے، وہ سائیکل پر جا کر پیٹرول لے آئے گا۔ آئیں، آپ بیل گاڑی پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ اور پھر عمران کے انکار کے باوجود جب بوڑھا اپنی بات پر مصر رہا تو عمران نے کار کی ڈگی کھول کر ایک بڑا ڈبہ نکالا اور کار کو لاک کر کے وہ اچھل کر بیل گاڑی پر سوار ہو گیا۔ بیل گاڑی کی لکڑی گرم لوہے کی طرح پک رہی تھی، لیکن ظاہر ہے
اب عمران کو اس پر بیٹھنا تو تھا ہی، اس لیے وہ اس کے کنارے والی لکڑی پر بیٹھ گیا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بوڑھے نے بیل گاڑی کو موڑا اور دوبارہ اسی کچی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ آپ کا کیا نام ہے بابا؟ عمران نے کہا۔ میرا نام فضل دین ہے اور میں سردار رحمت کا ملازم ہوں۔ یہ ساری زمین اسی کی ہے، ویسے وہ دارالحکومت میں رہتا ہے، یہاں کبھی کبھار ہی آتا ہے، البتہ اس کے کاردار یہاں آتے رہتے ہیں۔ بوڑھے فضل دین نے خود ہی تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو دور درختوں کے درمیان ایک بڑا سا نیم پختہ مکان نظر آنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ بیل گاڑی اس نیم پختہ مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ اسی لمحے مکان کے برآمدے میں سے ایک نوجوان باہر آ گیا۔ اسے قمیض اور دھوتی پہنی ہوئی تھی اور سر پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ وہ خاصا جاندار نوجوان تھا۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے کرم دین، بوڑھے فضل دین نے بیل گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ عمران بھی بیل گاڑی رکنے پر اچھل کر نیچے اتر گیا اور پھر کرم دین نے آگے بڑھ کر عمران کو سلام کیا۔ اسی لمحے دو چھوٹے بچے جن کے جسموں پر پرانے سے کپڑے تھے اور وہ دونوں سر اور پاؤں سے ننگے تھے، باہر نکل آئے۔ وہ بھی بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کے پیچھے ایک نوجوان عورت باہر آ گئی۔ اسے سر پر اوڑھنی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا لباس بھی پرانا تھا لیکن اس کے چہرے پر بھولپن اور معصومیت کا تاثر نمایاں تھا۔ بوڑھے فضل دین نے مختصر لفظوں میں اپنے بیٹے کرم دین کو عمران کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ صاحب، آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی کرسی تو نہیں ہے، البتہ میں سائیکل پر جا کر پیٹرول لے آتا ہوں۔ آپ یہاں برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ جائیں، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن اب کیا کیا جائے، کرم دین نے بڑے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم بھی تو یہاں رہتے ہو، کیا یہ دونوں بچے تمہارے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ میرے پوتے ہیں جناب، کرم دین کے بیٹے، اور یہ میری بہو ہے، کرم دین کی بیوی راجا، فضل دین نے بڑے فخریہ لہجے میں پہلے بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی راجا اور ان دونوں بچوں نے عمران کو سلام کیا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا اور اس نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ راجا، مہمان کے لیے لسی بنا کر لے آؤ، فضل دین نے راجا سے کہا تو راجا سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی اور مکان کے اندر چلی گئی، جبکہ کرم دین پہلے ہی مکان کے اندر جا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک پرانی سی سائیکل تھی۔ ڈبہ مجھے دے دیں جناب، میں پیٹرول لے آتا ہوں، کرم دین نے سائیکل ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس قدر گرمی میں وہاں دور جانا پڑے گا، شام ہو جائے تو پھر چلے جانا، عمران نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوہ جناب، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس گرمی اور ایسی باتوں کے عادی ہیں، ڈبہ مجھے دیں، میں آپ کی توقع سے بھی پہلے آ جاؤں گا، کرم دین نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبہ اسے دے دیا اور ساتھ ہی جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس نے کرم دین کے حوالے کر دیا۔ کرم دین نے نوٹ بڑے محتاط انداز میں اپنی دھوتی کے پلو کے اندر رکھ کر باقاعدہ ایک گانٹ لگائی اور پھر ڈبہ سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر وہ سائیکل پر سوار ہوا اور تیزی سے پیڈل چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران برآمدے میں بچھی ہوئی ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دونوں بچے چارپائی کے قریب کھڑے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے، جیسے عمران انسان کی بجائے کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ فضل دین بھی آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ چارہ لینے جا رہے تھے بابا، عمران نے کہا۔ کرم دین آ جائے پھر جاؤں گا، اب مہمان کو تو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا نا، فضل دین نے بڑے خلوص بڑے لہجے میں کہا۔ اوہ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں ورنہ آپ کے جانور بھوکے رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں جناب، تھوڑی سی دیر ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، فضل دین نے کہا۔ اسی لمحے راجا واپس آئی تو اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا اور ایک پیتل کا بڑا سا گلاس اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے گلاس میں لسی ڈالی اور پھر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے شکریہ کہہ کر گلاس لے لیا۔ یہ لیں آپ پئیں، عمران نے گلاس بابا فضل دین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تو پی کر چلا تھا، تم پیو، فضل دین نے کہا تو عمران نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ لسی نمکین تھی اور واقعی بے حد لذیذ تھی۔ عمران کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ پورا گلاس 3 وقفوں میں ہی پی گیا۔ اور لو جناب، فضل دین نے عمران کے ہاتھ سے گلاس لے کر اپنی بہو راجا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، بس اتنی کافی ہے، شکریہ، عمران نے جواب دیا۔ راجا کچھ کھانے کو ہے؟ فضل دین نے راجا کو گلاس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، اگر کہیں تو میں آٹا گوندھ کر پکا دیتی ہوں، ساگ تو ہے، راجا نے کہا۔ اوہ نہیں راجا بہن، تکلف نہ کرو، بس تمہارے ہاتھ کی لسی پی کر اتنا لطف آیا ہے کہ کچھ نہ پوچھو، عمران نے کہا تو راجا کے معصوم چہرے پر بے اختیار مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ تم اندر آ جاؤ، راجا نے اپنے بیٹوں سے کہا اور وہ خاموشی سے مڑ گئے تو راجا انہیں لے کر اندر چلی گئی۔ تم اتنا کام کرتے ہو بابا، لیکن تمہارے بیٹے، تمہارے بہو اور تمہارے پوتوں کی حالت تو اچھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران نے کہا تو بابا فضل دین نے ایک طویل سانس لیا۔ جناب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی،
ہم لوگ سردار رحمت کے ملازم ہیں، ہمیں صرف فصل ملتی ہے اور معمولی تنخواہ۔ میری بیوی بیمار تھی، اس کے علاج کے لیے اور پھر کرم دین کی شادی کے لیے ہمیں مجبوراً کاردار اکرم سے قرضہ لینا پڑا، اور اب 8 سال ہو گئے ہیں میری تنخواہ قرضے میں چلی جاتی ہے۔ بس فصل ملتی ہے اور ایک بھینس ہے جس کا دودھ کرم دین فروخت کرتا ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ کتنا قرضہ لیا تھا تم نے جو 8 سال سے نہیں اتر رہا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 20,000 روپے لیے تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ تو اب تک کتنا اتر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اکرم کاردار سے میں نے ایک بار پوچھا تو اسے مجھے جھڑک دیا، پھر میرے اصرار پر بتایا کہ ابھی تو آدھا بھی نہیں اترا، تو میں خاموش ہو گیا، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ تم کہیں اور ملازمت کر لو، وہاں سے زیادہ تنخواہ لے کر قرضہ جلد اتار دو، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، جب تک قرضہ نہیں اترتا ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، اور نہ کوئی زمیندار ہمیں رکھے گا۔ بڑے بڑے زمینداروں کا ہم نوکروں کے بارے میں یہی سلسلہ ہے، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ تم شہر چلے جاؤ، تمہارا بیٹا کرم دین طاقتور نوجوان ہے، وہاں محنت مزدوری کر لو، یہاں سے تو زیادہ رقم ملے گی، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، زمیندار اس کی اجازت نہیں دیتے، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ یہاں کا نظام ہی علیحدہ ہے۔ پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کرم دین واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ دھوپ کی حدت سے سیاہ پڑ گیا تھا اور پورا جسم اور چہرہ پسینے میں شرابور تھا، لیکن وہ پیٹرول لے کر آیا تھا۔ اوہ اتنی جلدی تم آ گئے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے احساس تھا جناب کہ آپ کو یہاں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے بہت تیز سائیکل چلایا ہے، کرم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائیکل ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور دھوتی کے پلو سے بقایا رقم کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ رہنے دو، بچوں کے لیے کپڑے لے لینا، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ سے کیسے کچھ لے سکتے ہیں؟ ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے، کرم دین نے کہا اور بقیہ نوٹ نکال کر اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران اس نوجوان کی بے غرضی پر حیران ہو گیا۔ بابا فضل الدین، راجہ میری بہن ہے، اگر میں بطور بھائی اپنی بہن کو کچھ دوں تو آپ کو اور کرم دین کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ عمران نے بابا فضل الدین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب مجھے معلوم ہے کہ آپ ہماری غربت دیکھ کر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم محنت سے کما کر کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، پھر آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے مہربانی کر کے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ہم سب کے دلوں کو تکلیف پہنچے، بابا فضل الدین نے کہا۔ لیکن میں تو اپنی بہن کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں ہرگز کوئی امداد نہیں کر رہا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔ راجہ کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ نہیں جناب، خدا کے لیے ہمیں ذلیل نہ کریں، خدا کے لیے جناب، بابا فضل الدین نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے نوٹ واپس جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت تو میں مہمان ہوں، لیکن اگر میں پھر خود آ جاؤں اور اپنی بہن کو تحفہ دے دوں تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا، اور نہ ہی آپ مجھے روکیں گے، عمران نے کہا۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ لاکھوں بار آئیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں آپ سے شرمندگی ہو، بابا فضل الدین نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں بہرحال آپ جیسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو مہربانی کی ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اب مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا۔ اسے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ واپسی پر دارالحکومت پہنچ کر اس سردار رحمت زمیندار کو تلاش کر کے اس کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کرے گا، ورنہ یہ سادہ اور معصوم لوگ واقعی اس سے کچھ نہ لیں گے۔ پھر کرم دین اور بابا فضل الدین دونوں اس کے ساتھ سڑک تک آئے۔ عمران نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں موجود کیف نکال کر اس کی مدد سے ٹینکی میں پیٹرول ڈالا، اور پھر ڈگی بند کر کے اس نے باقاعدہ بابا فضل الدین اور کرم دین سے مصافحہ کیا، اور پھر کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، اس قدر بے غرض اور سچے لوگ، واقعی دنیا ایسے ہی لوگوں کے دم سے قائم ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بابا فضل الدین اور اس کے بیٹے دونوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار تیزی سے دارالحکومت کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نواحی قصبے صابر والا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ صابر والا دارالحکومت کا ایک نواحی قصبہ تھا جو چند سال پہلے تک قطعی غیر معروف تھا، لیکن پھر اس قصبے کے قریب ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی۔ یہ فیکٹری شیشے کے برتن بنانے کی تھی۔ اس فیکٹری کے بنتے ہی صابر والا کی حالت تیزی سے تبدیل ہو گئی۔ وہاں کی اراضی کی نہ صرف قیمت بڑھ گئی بلکہ وہاں بازار اور رہائشی کالونیاں تیزی سے بننے لگ گئیں۔ اب وہ صرف نام کا ہی قصبہ رہ گیا تھا، ورنہ وہ ایک چھوٹے سے شہر کا روپ دھار چکا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار صابر والا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک خوبصورت نوجوان غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جینس کی پینٹ اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کار چونکہ نہیں تھی
اس لیے اس کا اے سی بھی خاصا طاقتور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ باہر آگ برساتی ہوئی گرمی کا کار کے اندر معمولی شائبہ تک نہ تھا۔ لڑکی نہایت اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کار نے ایک موڑ کاٹا اور اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو لڑکی چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا کی ہاؤس آ گیا؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ یس میڈم، ہم پہنچنے ہی والے ہیں، ڈرائیور نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور رسالہ ساتھ پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ ایک خوبصورت اور نو تعمیر شدہ رہائشی کالونی تھی جس میں متوسط طبقے کی خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کار ایک کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی اور اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، لیکن اس کے دروازہ کھولنے اور دوبارہ بند ہونے کے درمیانی وقفے میں گرم ہوا کا ایک تیز ریلا کار میں داخل ہوا۔ لڑکی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ ملک ہے یا جہنم؟ توبہ ہے اس قدر گرمی، نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں، لڑکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ ڈرائیور نے کار سے باہر نکل کر ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک درمیانے قد لیکن ٹھوس جسم کا آدمی باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر کار کی طرف دیکھا اور پھر وہ ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈرائیور نے اس سے بات کی تو وہ سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس پھاٹک میں غائب ہو گیا، جبکہ ڈرائیور ایک بار پھر کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں گرمی نہیں لگتی ڈرائیور؟ لڑکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ لگتی ہے میڈم، لیکن ہم اس گرمی کے عادی ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار آگے بڑھا دی کیونکہ کوٹھی کا بڑا پھاٹک کھل چکا تھا۔ ڈرائیور نے کار پورچ میں لے جا کر روکی۔ وہاں پہلے سے ایک نئے ماڈل کی کار موجود تھی۔ ڈرائیور نے نہ صرف انجن بند کیا بلکہ اے سی بھی آف کر دیا۔ کچھ دیر ٹھہر جائیں میڈم، ورنہ اچانک باہر گرمی میں نکلنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں، ڈرائیور نے کہا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ پھاٹک کھولنے والا پھاٹک بند کر کے اب واپس پورچ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور پھر باہر آ گئی، لیکن اس کے جسم میں گرمی کی لہریں سی دوڑنے لگ گئی تھیں اور بے اختیار اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ آئیے میڈم، باس آپ کی منتظر ہیں، پھاٹک کھولنے والے نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں چلو، لڑکی نے کہا، اور پھر وہ اس ملازم کے پیچھے چلتی ہوئی عمارت میں داخل ہو گئی۔ ایک راہداری سے گزر کر ملازم رک گیا۔ اس نے راہداری میں موجود بند دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پھر دروازے کو دبا کر کھول دیا، اور ساتھ ہی اس نے لڑکی کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر وہ اس دروازے کو کراس کر کے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئی، جس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس نکل گیا، کیونکہ یہ کمرہ کار کی طرح خاصا ٹھنڈا تھا۔ سامنے ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں آنے والی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نظروں میں لڑکی کے بارے میں تمام تفصیلات جانچ لینا چاہتا ہو۔ میرا نام مارگرین ہے، لڑکی نے کہا۔ بیٹھو، میں وکی ہوں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو لڑکی سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور وہی ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں مشروب کی 2 مقامی برانڈ کی بوتلیں ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل لڑکی کے سامنے رکھی اور دوسری اس آدمی کے سامنے رکھ کر وہ واپس مڑا اور پھر اسی اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا جہاں سے وہ نمودار ہوا تھا۔ لو، اس سے گرمی کا اثر خاصا نارمل ہو جائے گا، ادھیڑ عمر وکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جسے گرمی کہہ رہے ہو یہ گرمی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے، شاید جہنم بھی اس قدر گرم نہیں ہوتی ہوگی، مارگرین نے مشروب کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا تو وکی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، 4 سال قبل جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو موسم گرما نے مجھے بری طرح بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اب تو میں کافی حد تک عادی ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بے حد گرمی بہرحال اپنا اثر تو رکھتی ہی ہے، وکی نے مشروب کا سپ لیتے ہوئے کہا تو لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر جب تک مشروب کی دونوں بوتلیں ختم نہیں ہو گئیں کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ تم نے مجھے خاص طور پر اس وقت کیوں بلایا ہے؟ میں شام کو بھی تو آ سکتی تھی، لڑکی نے خالی بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شام کو میری فلائٹ ہے اور میں نے یونائٹڈ کاربن جانا ہے، اس لیے مجبوری تھی، وکی نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی نے کہا۔ یہاں ایک مردم بیزار بوڑھا سائنسدان رہتا ہے جس کا نام ڈاکٹر راشدی ہے۔ ڈاکٹر راشدی طویل عرصے تک گریٹ لینڈ میں کام کر چکا ہے اور پھر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور یہاں واپس اپنے آبائی قصبے میں آ گیا۔ وہ اب خاصا بوڑھا ہے، لیکن یہاں آ کر اس نے اپنی رہائش گاہ کے نیچے اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بچے اور خاندان کے تمام افراد مستقل طور پر گریٹ لینڈ میں رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر راشدی سنکی اور ضدی آدمی ہے،
اس نے ضد کی کہ وہ پاک ایشیا میں ہی رہے گا اور یہیں مرے گا اور یہیں دفن ہوگا۔ چنانچہ اپنی ضد کی بنا پر وہ یہاں آ گیا۔ اب کبھی کبھار بچوں سے ملنے وہ گریٹ لینڈ چلا جاتا ہے، یا کبھی کبھار اس کے بچے اس سے ملنے یہاں آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر راشدی گریٹ لینڈ کی دفاعی لیبارٹریوں میں کام کرتا رہا ہے، اور اس نے گریٹ لینڈ میں رہ کر بے شمار دفاعی ہتھیار اور دفاعی آلات پر ریسرچ کی ہے۔ اب اطلاع ملی ہے کہ وہ پاک ایشیا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہاں ایک ایسے آلے پر کام کر رہا ہے کہ اس آلے کی تیاری کے بعد پاک ایشیا پر کسی طرح کا فضائی حملہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ آلہ جسے ڈاکٹر نے RR کا نام دیا ہے، خاصا وسیع رینج کا حامل ہے، اور اس کی رینج اس قدر وسیع ہے کہ ایک پورے پاک ایشیا کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اس کا فارمولہ حاصل کرنا ہے، وکی نے کہا۔ تو اس میں مجھے گریٹ لینڈ سے بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تم بھی کر سکتے تھے، اور یہاں کوئی بھی آدمی کر سکتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی ہے اور اکیلا رہتا ہے، اسے 2 تھپڑ مار کر اس سے فارمولہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا دوسری صورت میں اسے ہلاک کر کے اس کی لیبارٹری سے فارمولے کی فائل اڑائی جا سکتی ہے۔ مارگرین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو وکی بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنی عقل ہمیں بھی ہے مسز مارگرین، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ باس نے تمہیں یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب باس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی کام کر سکتی ہو، کیونکہ میری تم سے ہی پہلی ملاقات ہے، لیکن میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، وکی نے جواب دیا۔ اوہ، اس تعریف کا شکریہ، لیکن کیسے حالات؟ میں سمجھی نہیں، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر راشدی کی عادت ہے کہ وہ اپنی ریسرچ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ وہ معمولی سے نوٹ ضرور تیار کر لیتا ہے، لیکن مین پوائنٹس ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتے ہیں۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس کی یادداشت انتہائی شاندار ہے، اور آخر میں جب وہ اپنے تجربات مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس فارمولے کو ایک ہی بار تحریر میں لاتا ہے۔ اس کی یہی عادت گریٹ لینڈ میں بھی تھی، اور یہاں بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی سنکی اور ضدی آدمی ہے، اس لیے اسے جبراً تو فارمولہ حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ اس کے ذہن کو مشین کی مدد سے جانچا جائے، لیکن تم تو جانتی ہو کہ ایسی مشین اس آدمی پر کام نہیں کر سکتی جو انتہائی طاقتور ذہن کا مالک ہو، اور ڈاکٹر راشدی بھی انتہائی طاقتور ذہن کا مالک ہے۔ تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم اپنے مخصوص انداز میں ہر مرد کو دیوانہ کر سکتی ہو، اور کوئی مرد چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو تمہارے جال سے نہیں بچ سکتا۔ تم اسے اس حد تک لے جاتی ہو کہ وہ تمہارا بے دام غلام بن کے رہ جاتا ہے، اور تم چاہو تو اس سے سڑکوں پر بھیک بھی منگوا سکتی ہو۔ وکی نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اس چیف نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ تم بے فکر رہو، کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کیسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر راشدی اس ٹائپ کے فارمولے پر کام کر رہا ہے؟ مارگرین نے کہا۔ وہ 2 ماہ پہلے اپنے بچوں سے ملنے گریٹ لینڈ گیا تھا، اور وہاں ایک سائنس کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ اسے بھی وہاں کال کر لیا گیا، اور پھر وہاں اس کے 2 دوست سائنسدان بھی موجود تھے جن کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہے، اس لیے وہاں سب نے ڈاکٹر راشدی کی دعوت کی، اور وہیں اس دعوت میں ڈاکٹر راشدی نے باتوں میں اس آلے کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بھی بتائیں، جس کی اطلاع وہاں موجود ایک سائنسدان کے ذریعے حکومت تک پہنچ گئی، اور حکومت نے اس بارے میں مخصوص سائنسدانوں سے جب مشورے کیے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ فارمولہ خاموشی سے اس ڈاکٹر راشدی سے حاصل کر لیا جائے۔ لیکن اس دوران ڈاکٹر راشدی واپس پاک ایشیا آ چکا تھا۔ جب حکومت کا خیال تھا کہ وہ ابھی کچھ عرصہ گریٹ لینڈ میں رہے گا، لیکن نہ جانے ڈاکٹر راشدی کیوں واپس آ گیا، اور اس کے واپس پاک ایشیا آ جانے کی وجہ سے حکومت ایک بار پھر ششوپنج میں پڑ گئی، کیونکہ اعلیٰ حکام کو معلوم ہے کہ یہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس موجود ہے، اور اگر اس مشن کی بھنک ان کے کانوں تک پہنچ گئی تو پھر یہ فارمولہ گریٹ لینڈ نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن یہ فارمولہ اس قدر جدید اور دفاعی لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ حکومت اس کو حاصل کیے بغیر نہیں رہنا چاہتی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ٹاسک کو یہ کیس دیا گیا ہے، کیونکہ ٹاسک بظاہر عام گنڈوں اور بدماشوں کا سنڈیکیٹ ہے، جبکہ اصل ٹاسک اور ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ ٹاسک کے چیف کو جب یہ کیس دیا گیا تو اس نے پہلے مجھے اس ڈاکٹر راشدی کے بارے میں تفصیلات مہیا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ڈاکٹر راشدی کے ایک ملازم کو بھاری دولت دے کر اس سے ڈاکٹر راشدی کے بارے میں وہ ساری تفصیلات معلوم کر لیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ چیف نے ان تفصیلات کو سننے کے بعد تمہیں یہاں بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں تمام تفصیلات بتا کر خود کارمند چلا جاؤں، اور جب تک یہ فارمولہ گریٹ لینڈ نہیں پہنچ جاتا میں وہیں رہوں، تاکہ بعد میں اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کی واپسی کے مشن پر کام بھی کرے تو وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے، چونکہ تمہارے بارے میں گریٹ لینڈ میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ تم ٹاسک سے متعلق ہو، اس لیے ظاہر ہے کہ انہیں کسی صورت بھی تمہارے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح فارمولہ محفوظ رہے گا۔ وکی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ڈاکٹر راشدی کو فارمولہ حاصل کرنے کے بعد ہلاک کر دینا ہے؟ مارگرین نے کہا۔
ہاں یہ ضروری ہے تاکہ فارمولا کسی اور ملک کے پاس نہ پہنچ سکے، وکی نے کہا۔ تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر راشدی کو یہاں سے اغوا کر کے گریٹ لینڈ لے جایا جائے اور وہاں اسے اطمینان سے نہ صرف فارمولا حاصل کر لیا جائے بلکہ اسے اس فارمولے پر کام کرنے پر بھی مجبور کر دیا جائے، مارگرین نے کہا۔ اس بارے میں بہت سوچا گیا لیکن پھر اس آئیڈیا کو اس لیے ڈراپ کر دیا گیا کہ ڈاکٹر راشدی کی فطرت ایسی ہے کہ اسے جبرن کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور اغوا ہونے کی صورت میں بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس چونک سکتی ہے۔ اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کسی بھی صورت معلوم نہ ہو سکے کہ ڈاکٹر راشدی سے فارمولا حاصل کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر اسے معلوم بھی ہو جائے تو انہیں بہرحال یہ معلوم نہ ہو سکے کہ فارمولا گریٹ لینڈ پہنچ چکا ہے تاکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس کے پیچھے گریٹ لینڈ نہ پہنچ جائے۔ اس ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیف باس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ انتہائی آسان کام ہے، میں آسانی سے اسے پورا کر لوں گی اور جلدی بھی۔ کہاں ہے وہ ڈاکٹر راشدی؟ مجھے وہاں لے چلو، مارگرین نے کہا۔ لیکن تم اس سے کیسے تعاون حاصل کرو گی؟ وکی نے کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، یہ میرا کام ہے، مارگرین نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، وکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اس پر ایک بٹن پریس کر دیا اور پھر اسے دوبارہ جیب میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی ملازم جو مارگرین کو یہاں لایا تھا اور جسے مشروب بھی لا کر دیے تھے اندر داخل ہوا۔ جیگر، مادام کا ڈرائیور موجود ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ وکی نے پوچھا۔ میں نے آپ کے حکم پر واپس بھیج دیا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اپنی کار لو اور میڈم کو ڈاکٹر راشدی کی کوٹھی کے سامنے ڈراپ کر کے واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد ہم نے کارمن جانے کی تیاری کرنی ہے، وکی نے کہا۔ یس باس، آئیے میڈم، جیگر نے کہا تو مارگرین اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے وکی سے مصافحہ کیا۔ وش یو گڈ لک، اب آپ سے ملاقات گریٹ لینڈ میں ہی ہوگی، وکی نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مارگرین نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور مڑ کر ملازم کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔